السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ آج جو ہم نیا عنوان شروع کرنے جا رہے ہیں یہ ہے پیج نمبر 43 پر، اور اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں صاحبزادیاں۔ آپ نے پیچھے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے بھی ہوئے، قاسم اور طاہر، اور اسی طریقے سے آپ نے پیچھے دیکھا کہ حضرت ماریہ القبطیہ سے ابراہیم پیدا ہوئے، لیکن تینوں کے تینوں لڑکے زیادہ دن تک نہ رہے اور بچپن ہی میں وفات پا گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ چل رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان چل رہا ہے، وہ آپ کی بیٹیوں سے چل رہا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ دنیا کا جو سب سے بڑا پیغمبر ہے، اس کی جو نسل ہے، اس کی جو نسل جاری ہوئی اس کائنات میں، وہ اس کے لڑکوں کے ذریعے نہیں، اس کے بیٹوں کے ذریعے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نسل کو محفوظ کیا اس کی بیٹیوں کے ذریعے، اور بطور خاص حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے۔ تو یہ بہت بڑی خصوصیت ہے، یہ بہت بڑی اہمیت کی بات ہے اور بڑی دلچسپی کی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو اور آپ کی نسل کو، آپ کے نسب کو محفوظ جو کیا گیا وہ عورتوں کے ذریعے محفوظ کیا گیا۔ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں صاحبزادیاں، یعنی چار صاحبزادیاں، چار جو بیٹیاں تھیں جن کا ذکر آپ نے پیچھے دیکھا، حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، ان کا مختصر ذکر یہاں پر ہوگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا باجماع امت تمام صاحبزادیوں میں افضل تھیں، باجماع امت۔ با کے معنی ہوتے ہیں ود، سے، اور اجماع کے معنی ہوتے ہیں کنسنسس، ایگریمنٹ۔ بہت سارے اسکالرز جب کسی چیز پر ایگری کر لیتے ہیں، کسی فیکٹ پر، تو وہ چیز ہو جاتی ہے کنسنسس، یعنی اتفاق ان کا ہو جاتا ہے، کنسنسس ہو جاتا ہے، ایگریمنٹ ہو جاتا ہے۔ امت کا مطلب ہوتا ہے امت محمدیہ، یعنی امت مسلمہ۔ امت مسلمہ سے مراد ہے امت مسلمہ کے اسکالرز، so with the consensus of the scholars of the Muslim Ummah۔ تو تمام اسکالرز اس بات پر ایگری کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ تمام صاحبزادیوں میں افضل تھی، یعنی she was the best۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں ارشاد فرمایا ہے، وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، یعنی تمام جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ اس بات میں بھی کافی ڈسپیوٹ ہے کہ سب سے اعلیٰ اور سب سے اچھی خاتون پوری دنیا میں کون ہے۔ اس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا حضرت فاطمہ سب سے افضل ہیں، حضرت عائشہ کے بارے میں بھی کہا گیا کہ حضرت عائشہ سب سے افضل ہیں، حضرت خدیجہ کے بارے میں بھی کہا گیا کہ سب سے افضل حضرت خدیجہ ہیں۔ ایک لکڑہارے کی عورت کے بارے میں جس کا ذکر آتا ہے حدیث میں، اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ سب سے اعلیٰ اور سب سے عظیم خاتون ہے۔ خیر، اس کے بارے میں کافی تفصیلات ہیں، تو بہرحال یہاں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے بارے میں فرمایا، وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ She is the chief of all the ladies in Jannah. She is the chief of the ladies in Jannah. ان کا نکاح 15 برس 5.5 ماہ کی عمر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہوا۔ ان کا نکاح 15 برس 5.5 ماہ کی عمر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہوا۔ 480 درہم مہر مقرر کیا گیا، جس کی تقریباً 150 روپے گلدار ہوتے ہیں، جس کی تقریباً 150 روپے گلدار ہوتے ہیں، یعنی شاہی روپیہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔
اب وہ مہر فاطمی کی آج کل رقم جو ہے آپ گوگل کر لے مل جائے گی، ہر وقت تھوڑی بہت بدلتی رہتی ہے کرنسی وغیرہ کے بدلنے کے ساتھ ساتھ۔ اس سیدۃ النساء کا جہیز کیا تھا؟ سیدۃ النساء بولتے ہیں عورتوں کی سردار۔ اس سیدۃ النساء کا جہیز کیا تھا؟ ایک چادر، ایک تکیہ جس میں کھجور کے درخت کا گودا بھرا ہوا تھا، ایک چمڑے کا گدا، ایک بان کی چارپائی، ایک چھاگل اور 2 مٹی کے گھڑے اور 2 مشکیزیں اور ایک چکی۔ پہلے کے لوگ جو چیزیں استعمال کرتے تھے سونے اوڑھنے کے لیے وہ چیزیں رف ہوتی تھی، آج کل کے لوگ نرم چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ ایک چمڑے کا گدا تھا، ایک بان کی چارپائی۔ بان جو ہے ایک قسم کی گھاس ہوتی ہے، اسی گھاس سے رسی بنایا کرتے تھے، پھر اسی رسی کو چارپائی میں جوڑتے تھے اور پھر سونے کے لیے اس کو استعمال کرتے تھے۔ تو یہ بان جو ہے ایک خاص قسم کی گھاس ہے جس سے رسی بنائی جاتی تھی۔ ایک چھاگل، چھاگل بولتے ہیں مٹی کا برتن جس میں پانی وغیرہ رکھا جاتا ہے۔ تو دیکھیے اس سیدۃ النساء کا جہیز کیا تھا؟ ایک چادر، ایک تکیہ جس میں کھجور کے درخت کا گودا بھرا ہوا تھا، ایک چمڑے کا گدا، ایک بان کی چارپائی، ایک چھاگل اور 2 مٹی کے گھڑے اور 2 مشکیزیں اور ایک چکی۔ مشکیزہ بولتے ہیں پانی کی چھوٹی جو ہے مشک ہوتی ہے، یعنی کہ جس میں پانی بھرتے ہیں، کنٹینر ہوتا ہے، اور ایک چکی آٹا وغیرہ پیسنے کے لیے۔ پہلے کی جو عورتیں ہوتی تھیں وہ گھر پہ ہی آٹا پیس لیا کرتی تھی۔ یہ آٹا پیسنے کا جو رواج بند ہوا ہے یہ بھی بہت جلدی ختم ہوا ہے، یعنی میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ہوئے ہوں گے تو 30-40 سال ہوئے ہوں گے ختم ہوئے، دیہاتوں وہاتوں سے۔ شہروں وہروں میں تو بہت پہلے آ گیا تھا، ورنہ تمام عورتیں پیسنے کا کام گھروں پہ کیا کرتی تھیں، کافی محنت کرتی تھیں پہلے کی عورتیں۔ آج کل کی عورتوں کے لیے بہت کم کام رہ گیا ہے۔ اچھا، تو یہ آپ نے دیکھ لیا۔ بان کو آپ نے سمجھ لیا کہ یہ ایک قسم کی گھاس ہے جس سے رسی بنائی جاتی ہے۔ چھاگل کے بارے میں آپ نے سمجھ لیا کہ یہ مٹی کا برتن ہوتا ہے، اور مشکیزہ جو ہوتا ہے وہ ایک چھوٹا سا کنٹینر ہوتا ہے پانی بھرنے کے لیے، اور چکی جو ہے یہ آٹا وغیرہ پیسنے کے لیے۔ طبقات ابن سعد وغیرہ، یعنی طبقات ابن سعد ایک بہت مشہور کتاب ہے، اس سے یہ ڈیٹیل لی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز وغیرہ میں کیا دیا حضرت فاطمہ کو۔ چکی پیسنا اور گھر کے سب کاروبار خود اپنے ہاتھ سے کرتی تھیں، یہ پہلے کی تمام عورتیں کرتی تھیں۔ یہاں تعجب یہ ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے آدمی کی بیٹی وہ خود چکی پیس رہی ہے اور گھر کے کام کاج کر رہی ہے، یہ چیز قابل توجہ ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس تھوڑا سا پیسہ آ جاتا ہے، تھوڑی سی عیش و عشرت آ جاتی ہے، تو اس خاندان کی عورتیں بالکل ہی کام نہیں کرتی ہیں، کام کرنے کو شرم کی چیز سمجھتی ہیں، جبکہ کام کرنا انسان کے لیے شرم کی چیز نہیں ہے، نہ کام کرنا یہ شرم کی چیز ہے۔ کوئی انسان ایسے ہی بیٹھا رہے فری میں، کوئی کام نہیں کر رہا ہے، صرف کھا رہا ہے، سو رہا ہے، زندگی میں کوئی مشن نہیں ہے، تو یہ شرم کی بات ہے۔ کوئی اگر کام کرے، محنت کرے، صبح شام مختلف چیزوں میں، ایکٹیویٹیز میں، ہاؤس ہولڈ چورز میں اگر لگا رہے، تو یہ چیز فخر کی بات ہے، یہ چیز انسان کے لیے عزت کی بات ہے۔ نہ کام کرنا یہ بے عزتی اور شرم کی بات ہے۔ اور جو لوگ کام نہیں کرتے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا خواتین، پھر ان کو بیماریاں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اب آج کل دیکھیں، جب سے خواتین میں یہ ہوا ہے کہ کام بہت ہلکا ہو گیا ہے، گھریلو بالکل ہی کام ختم ہوتا جا رہا ہے، اس زمانے سے بیماریاں بہت زیادہ بڑھتی چلی گئی ہیں، اور دن بدن بیماریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اور اب شہروں میں ایک برا ماحول یہ پیدا ہو گیا ہے کہ بہت سی عورتیں کھانا ہی نہیں پکاتی ہیں، ہوٹل سے منگوا لیتی ہیں۔ ہوٹل سے منگوانے میں کوئی برائی نہیں ہے اگر کوئی مصروفیت ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی خاص وجہ ہے، لیکن بلا وجہ کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اس کے باوجود خواتین اگر باہر سے کھانا منگوائیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ باہر کے کھانے ایک تو بہت کوسٹلی ہوتے ہیں، ایک بات، دوسری چیز یہ ہے یعنی بلا وجہ پیسہ زیادہ ضائع کیا جاتا ہے، دوسری بات یہ کہ بیماریاں اس میں بہت ہوتی ہیں، اس میں ہائیجینک پرابلمز ہوتی، ہائیجین کی پرابلمز ہوتی ہیں، کیا مسالہ ڈالا گیا، کیا صفائی کی گئی، وہ ہمارے سامنے نہیں بنا ہے، خاص طور پہ ہندوستان وغیرہ میں تو اور برا حال ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے بدرجہ مجبوری ہوٹل سے کھانا منگوانا چاہیے،
اور بدرجے مجبوری کوئی ہیلپ رکھنا چاہیے گھر میں، ادروائز خود کام کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اس سے انسان کو دنیا میں بھی عافیت ملے گی اور عزت بھی ملے گی اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے. چکی پیسنا اور گھر کے سب کاروبار خود اپنے ہاتھ سے کرتی تھیں. دونوں جہاں کے سردار کی سب سے زیادہ لاڈلی صاحبزادی کا نکاح اور جہیز اور مہر یہ ہے، اور ان کی فقیرانہ زندگی کا نقشہ یہ ہے. یعنی یہ جو کچھ بیان کیا گیا یہ ان کی زندگی کا جو ہے نقشہ ہے. تو کیا اس کو دیکھ کر بھی وہ عورتیں نہ شرمائیں گی جو بیاہ شادی کی رسموں میں اپنے دین و دنیا کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں؟ کیا اس کو دیکھ کر بھی وہ عورتیں نہ شرمائیں گی جو بیاہ شادی کی رسموں میں اپنے دین و دنیا کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں؟ دین کو اس طرح سے تباہ کرتی ہیں کیونکہ دین اتنا آسان ہے، شادی اتنی آسان چیز ہے، اس کو مشکل بنا دیا گیا اور بے پناہ پیسہ خرچ کیا گیا، بے پناہ رسم و رواج کیا گیا، جس کی وجہ سے والدین پر بوجھ ڈالا گیا. اور والدین پر بوجھ ڈالنا، بلا وجہ ان کے لیے مصیبت بننا، اپنے فیشن کے لیے، اپنے شان و شوکت کے لیے، اپنی رسموں کے لیے کسی کے اوپر بہت ہی غیر ضروری بوجھ ڈال دینا، یہ مناسب نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بابرکت شادی وہ ہوتی ہے جس میں سب سے کم خرچہ ہوا ہو. اور آج کل دیکھیں کتنی مہنگی مہنگی شادیاں ہوتی ہیں، لیکن شادیاں ایسے اوپر سے نظر آتی ہیں کہ شادی ہو رہی ہے، اندر سے لوگوں کے دلوں میں سکون نہیں ہوتا ہے، میل ملاپ نہیں رہتا ہے، دونوں خاندانوں میں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، میاں بیوی کا جو باہمی تعلق ہونا چاہیے وہ مضبوط نہیں ہوتا ہے. یہ سب نحوست ہے انہی تمام چیزوں کی. ایک بار اس پیراگراف کو پھر دیکھیے. چکی پیسنا اور گھر کے سب کاروبار خود اپنے ہاتھ سے کرتی تھیں. دونوں جہاں کے سردار کی سب سے زیادہ لاڈلی صاحبزادی کا نکاح اور جہیز اور مہر یہ ہے، یعنی یہ ہے جو پیچھے گیا، اور ان کی فقیرانہ زندگی کا نقشہ یہ ہے، یعنی وہ کس طرح سے فقیروں کی طرح زندگی گزارتی تھی اس کا نقشہ بھی آپ نے دیکھا. کیا اس کو دیکھ کر بھی وہ عورتیں نہیں شرمائیں گی جو بیاہ شادی کی رسموں میں اپنے دین و دنیا کو تباہ و برباد کرتی ہیں؟ آگے بڑھتے ہیں. اس میں خداوند تعالیٰ کی کوئی بڑی حکمت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسری اولاد زندہ نہ رہی. یعنی اللہ تعالیٰ کی اس میں بہت بڑی حکمت تھی کہ اللہ کے رسول کے جتنے میل چلڈرن تھے، یعنی لڑکے جو ہوئے، 3 لڑکے ہوئے، کوئی بھی زندہ نہ رہی. کہہ رہے ہیں یہاں اس پیراگراف میں کہ اس میں اللہ کی طرف سے کوئی فلسفی ہے، کوئی وزڈم ہے، کوئی سیکرٹ ہے جو ہم سب سمجھ نہیں پا رہے ہیں پورے طور پر. میں نے کچھ بتایا بھی تھا آپ کو تھوڑا بہت. صرف دختری اولاد سے آپ کی نسل دنیا میں پھیلی، یعنی صرف بیٹیاں جو تھیں، دختر مانے ہوتے ہیں بیٹی، دختری اولاد بیٹیوں والی جو اولاد ہوتی ہے، اور پسری لڑکوں والی اولاد. صرف دختری اولاد سے آپ کی نسل دنیا میں پھیلی. تو جو لوگ سید وغیرہ کہلاتے ہیں یا سیدہ جو کہلاتی ہیں خواتین، وہ سب جو ہے یہیں سے ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، گویا کہ حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ وغیرہ سے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑے فخر کی بات ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی تھیں اور بہت زیادہ عمر دراز تھیں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہوئی 21 سال کے تھے، اور حضرت خدیجہ کی عمر ایک قول کے مطابق 45 سال. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو محفوظ رکھا حضرت خدیجہ کے ذریعے. تو یہ بڑے فخر کی بات ہے. اور وہ جو نسل محفوظ ہوئی وہ لڑکیوں کے ذریعے، لیکن بیٹیوں میں بھی صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد باقی رہی. یعنی اور دوسری جو بیٹیاں رہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان سے اولاد ہوئی لیکن وہ بڑھی نہیں آگے، یعنی زینب، رقیہ، ام کلثوم سے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل جو بڑھی ہے وہ حضرت خدیجہ کی جو بیٹی فاطمہ تھی بطور خاص، ان سے بڑھی، اور یہ تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی. لیکن بیٹیوں میں بھی صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد باقی رہی ہے. دوسری صاحبزادیوں میں بعض کی اولاد ہی نہیں ہوئی، بعض کی زندہ نہیں رہی، یعنی اولاد ہوئی لیکن وہ زندہ نہیں رہی. صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے اولاد آپ کی
دنیا میں پھیلی۔ ایک بار پھر اس پیراگراف کو دیکھیے، اس میں خداوند تعالیٰ کی کوئی بڑی حکمت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسری اولاد زندہ نہ رہی، صرف دختری اولاد سے آپ کی نسل دنیا میں پھیلی، لیکن بیٹیوں میں بھی صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد باقی رہی ہے۔ دوسری صاحبزادیوں میں بعض کے اولاد ہی نہیں ہوئی، بعض کی زندہ نہیں رہی، یعنی اولاد ہوئی لیکن وہ فوت ہو گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان صرف آپ کے ذریعے پھیلا پوری دنیا میں۔ تو جو سادات ہیں سب یہیں سے ہیں۔ سادات جو ہوتے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ کو پتہ لگ گیا کہ حضرت خدیجہ کی بیٹی حضرت فاطمہ، تو گویا کہ اصل ہوئی حضرت خدیجہ اور پھر اس کے بعد ہوئی حضرت فاطمہ، تو انہی کو سادات کہا جاتا ہے۔ سادات ہونا ایک بڑے فخر کی بات ہے۔ سادات کے لیے شریعت میں کچھ احکام ہیں۔ سادات زکوٰۃ نہیں لے سکتے۔ زکوٰۃ جو ہے بہت غریبوں کے لیے ہوتا ہے، ایک طریقے سے سمجھ لیجئے کہ اس میں ذلت کی بات ہے کہ کوئی انسان زکوٰۃ کھاتا ہے۔ اور سادات کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی معزز بنایا ہے، بہت ہی اعلیٰ بنایا ہے۔ وہ اس طرح کی چیزوں سے برتر ہیں، وہ اپنی زندگی غربت اور فقیری میں گزار سکتے ہیں لیکن کسی کی میل کچیل نہیں کھا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے یہ رواج رہا ہے، سادات میں کوئی بھی زکوٰۃ نہیں لیتا تھا، اور بہت سخاوت ان کے اندر اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں۔ ان کے اندر سخاوت بہت ہوتی ہے، ان کی کچھ خوبیاں ہوتی ہیں۔ سادات کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ قیامت کے دن کوئی بھی کنیکشن، کوئی بھی تعلق، کسی بھی طرح کی کوئی چیز کام نہیں آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں کے ساتھ خصوصی رعایت کریں گے، حساب کتاب میں، سزا دینے میں، عذاب دینے میں۔ وہ کہیں گے کہ یہ فاطمہ کی اولاد ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، یہ خدیجہ کی اولاد ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کو خاص قسم کی رعایت، پریویلیج، کنسیشن ملے گا قیامت کے دن۔ ایک حدیث ہے، کل سبب و نسب ينقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی، یعنی قیامت کے دن جتنے ریسورسز ہیں، جتنی ساری چیزیں ہیں، سب ختم ہو جائیں گی، لیکن جو میرا نسب ہے یہ کام آئے گا قیامت کے دن۔ تو جو سادات ہیں ان کے لیے اس حدیث میں بڑی خوشی کی بات ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے لیے خصوصی توجہات فرمائیں گے، خصوصی فیورز، خصوصی مہربانیاں کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ کے طفیل میں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح ابو العاص بن الربیع سے ہوا۔ ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا جو تھوڑی عمر میں انتقال کر گیا، اور ایک لڑکی امامہ پیدا ہوئی جن سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بعد نکاح کیا، لیکن ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح ابو العاص بن الربیع سے ہوا۔ ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا جو تھوڑی عمر میں انتقال کر گیا، اور ایک لڑکی امامہ پیدا ہوئی جن سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بعد نکاح کیا، لیکن ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اگلا پیراگراف دیکھیے، حضرت رقیہ کی بات آ رہی ہے۔ رقیہ رضی اللہ عنہا حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں اور ہجرت حبشہ میں آپ کے ساتھ رہیں۔ حضرت عثمان اور ایک جماعت جب حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے، کمیونل پرسیکیوشن اور ٹارگٹ جب ان کو کیا جانے لگا تھا، تو کچھ لوگ امیگریٹ کر کے چلے گئے تھے ابزنیہ جس کا نام ہے، یعنی کہ حبشہ۔ تو حضرت عثمان غنی بھی یہاں آئے تھے ہجرت کر کے، حضرت عثمان غنی کے ساتھ یہ بھی حبشہ ہجرت کر کے گئی تھی۔ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر سے واپسی کے وقت لا اولاد دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ غزوہ بدر سے واپسی کے وقت لا اولاد دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ غزوہ بدر سے پہلے ہی یہ بیمار ہو گئی تھی۔ تو حضرت عثمان غنی جو ان کے شوہر تھے اور تیسرے خلیفہ راشد ہیں، the third caliph of اسلام، یہ ان کی دیکھ ریکھ کرتے رہے، لیکن قضاء الہی سے یہ فوت ہو گئیں۔ ان کے بعد 3 ہجری میں ان کی دوسری بہن ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سے کر دیا۔ رقیہ کا جب انتقال ہوا
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی سے کر دیا، اور اسی وجہ سے حضرت عثمان کا لقب ذی النورین ہوا یا ذو النورین ہوا۔ ذی النورین یا ذو النورین کا معنی ہوتا ہے دو نور والا، دو روشنی والا۔ تو گویا کہ رقیہ ایک نور تھی اور ام کلثوم دوسرا نور، تو دو نور والا یعنی دو روشنی والا، دا آنر آف دا ٹو لائٹس۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو دونوں بیٹیاں تھیں، یہ دونوں دو روشنی کی طرح تھی، دو لائٹس کی طرح تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ذو النورین ہوا، یعنی اسی وجہ سے۔ سن 9 ہجری میں ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے پاس کوئی تیسری لڑکی اور ہوتی تو اس کو بھی ان کے نکاح میں دے دیتا، یعنی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتے۔ سیرت مغلطہ آپ نے دیکھ لیا، حضرت فاطمہ کے بارے میں تفصیلات، حضرت زینب کے بارے میں تفصیلات، حضرت رقیہ کے بارے میں تفصیلات، اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہن کے بارے میں تفصیلات۔ ان تمام کے بارے میں آپ نے تفصیلات دیکھی۔ آگے دیکھیے، آگے ایک بہت ہی دلچسپ بات بتا رہے ہیں۔ عورتیں یاد رکھیں، یعنی عورتوں کے لیے ایک نوٹ لکھ رہے ہیں اس بک کے جو آتھر مفتی شفیع صاحب ہیں۔ کیا لکھ رہے ہیں؟ لکھ رہے ہیں سیر کی معتبر روایات میں ہے، سیر بولتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ جو بکس لکھی جا رہی ہیں سیرت کی، سیر یہ سیرہ کی پلورل فارم ہے، سیرہ کی جو پلورل فارم ہے وہ سیر ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ملٹری ایکسپیڈیشنز ہیں، آپ کی جو لائف ہے، آپ کی جو بایوگرافی ہے، اس سے ریلیٹڈ جو مٹیریل ہوتا ہے اس کو سیرت کی کتابوں میں ذکر کیا جاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں سیر کی معتبر روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا حضرت عثمان سے ناراض ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرنے آئیں۔ میاں بیوی کتنے بھی اچھے ہوں لیکن کبھی نہ کبھی کوئی چھوٹا موٹا اختلاف ہو جاتا ہے۔ اصل وہ اس لیے نہیں کہ میاں بیوی کی وجہ سے، جہاں بھی دو انسان رہتے ہیں وہاں پر اختلاف ہو جاتا ہے، دو لوگ کہیں بھی رہیں تو ساتھ میں کئی ساری چیزیں کرنے کی نوبت آئے گی، بہت سے مشورے ہوں گے، تو اسی میں ڈس ایگریمنٹ آف اپینین ہوتا ہے، کسی کا ڈیسیزن کچھ ہوتا ہے، کسی کا ڈیسیزن کچھ ہوتا ہے، کسی کی سوچ کچھ ہوتی ہے، ہر ایک کا مائنڈ سیٹ الگ ہوتا ہے، ہر انسان ڈیفرنٹ ہے، ہر ایک کی تھنکنگ الگ ہے، تو یہیں سے پرابلم پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ انسان ٹینس ہے، ڈسٹرب ہے، یا پریشانی ہے کوئی ذہنی طور پر، تو کبھی کبھی وہ برداشت نہیں کر پاتا ہے اپوزٹ اپینین کو، اپوزٹ ڈیسیزن کو، تو وہیں سے ریئیکشن ہوتا ہے اور پھر دونوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ تو جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ انیشیل اسٹیج ہی میں ختم ہو جاتا ہے ان کا، اور جو ناسمجھ ہوتے ہیں، جھگڑالو ہوتے ہیں، ان کا بہت دور تک کھنچتا ہوا چلا جاتا ہے، بہت لمبی بات ہو جاتی ہے پھر۔ اور جو عقل مند اور سمجھدار ہوتے ہیں وہ شروع ہی میں بات کو فوراً ہی وہیں پہ رفع دفع کر کے ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک بات یہ ہوئی کہ حضرت عثمان غنی اتنے بڑے صحابی اور ان کی بیوی رقیہ، ان میں بھی کچھ نہ کچھ انبن سی ہوئی، ہلکی پھلکی تھوڑا موڑا کیا کہتے ہیں اختلاف ہوا۔ تو پھر کیا ہوا کہ رقیہ شکایت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پسند نہیں کہ عورت اپنے خاوند کی شکایت کرے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا رقیہ کو کہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہوئی کہ تم اپنے شوہر کی شکایت لے کر آئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہ رہے تھے کہ جب دو لوگ ایک ساتھ رہ رہے ہیں تو اس میں اختلاف ہوگا ہی ہوگا، اور چھوٹی سی بات کے لیے شکایت اگر ہم نے شروع کر دی تو بات اور بڑھتی ہے۔ آج کل ہوتا کیا ہے کہ میاں بیوی میں چھوٹی بات ہوئی تو بیوی جو ہے اپنے والدین کے پاس فوراً چھوٹی چھوٹی باتیں پہنچا دیتی ہے، تو یہاں سے باتیں بڑھنے لگتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہوتی ہیں وہ دوسروں تک نہیں پہنچانی چاہیے، دوسروں تک پہنچانے سے وہ باتیں حل نہیں ہوتی ہیں، مزید کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہیں۔ بہت سیریس جب بات ہو جاتی ہے تب دوسروں تک بات پہنچائی جاتی ہے، اور وہ بھی جو اس بات کو حل کر سکیں، اس پرابلم کو سالو کر سکیں۔ تو کوئی چھوٹی سی بات ہوئی ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رقیہ شکایت کرنے کے لیے آئیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ اگر اس طریقے سے جو ہے آپ تم شکایت لے کر آئی ہو، میں عثمان سے جا کر بحث کروں تو عثمان مجھ سے ناراض ہوں گے، پھر معاملہ اور پیچیدہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی ایڈوائس ہے، گولڈن ایڈوائس ہے تمام خواتین کے لیے
کہ جب بھی کوئی بھی شکایت کی بات آئے تو فوراً ہی وہ اپنے گھر، اپنے والدین، اپنے بھائیوں یا اور کسی کو شکایت کے لیے اپنے شوہر کے بارے میں نہ جائیں، کیونکہ جیسے ہی پتہ چلے گا شوہر کو کہ میرے بارے میں شکایت ہو رہی ہے تو اس کے دل میں مزید نفرت اور کدورت اور دوری بڑھے گی۔ یہ سائیکولوجیکل بات ہے۔ اس کو یہ محسوس ہوگا کہ میری بیوی کو میرے ہی اوپر اعتماد نہیں ہے اور دوسروں کا سہارا لے رہی ہے میرے خلاف۔ تو یہ بہت ہی ڈینجرس چیز ہوتی ہے۔ کوئی شوہر جو اس چیز کو اور زیادہ سیریسلی لے لیتے ہیں تو ان کے نزدیک اور بھی بات اہم ہو جاتی ہے، تو اور بھی زیادہ جھگڑے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو یہ بہت قیمتی مشورہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ دراصل آپ سکھانا چاہ رہے تھے پوری امت کو، اپنی بیٹی کو نصیحت کر کے پوری دنیا کی تمام خواتین کو سمجھا رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی کوئی شکایت ہی نہیں کرنی چاہیے، نہیں، معمولی قسم کی جو روزمرہ کی چیزیں چھوٹی موٹی ہوتی رہیں وہ سب وہیں ختم ہو جانی چاہیے، اس کی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، میں نے بتایا کوئی بہت سیریس کیس پیش آ جائے، اس کی میں ایک مثال دے دیتا ہوں کلیئر۔ جیسے کہ کوئی عورت ہے، اس کا شوہر جو ہے شرابی ہے، شراب بہت جگہوں پہ لوگ پیتے ہیں، اب اس کو ڈر ہے کہ وہ میری جان ہی خطرے میں آ سکتی ہے، یا اور کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، ڈرگس لیتے ہیں لوگ، یا مینٹلی بہت زیادہ کچھ لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں، بہت سے اسٹریس میں ہیں، عجیب عجیب حالات دنیا میں ہوتے ہیں۔ دنیا بہت بڑی ہے، ہم سب آپ اپنے محلے کے حساب سے دنیا کو جج نہیں کر سکتے، بہت بڑی کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اسٹریس اتنا زیادہ ہوتا ہے بعض خواتین کو کہ وہ اپنے بچے کو اٹھا کے پھینک دیتی ہے۔ اپنے بچے کو کوئی عورت پھینک ہی نہیں سکتی ہے، لیکن بالکل اس کا ذہن ہی کام نہیں کرتا ہے، اپنے بچے کو اٹھا کے اتنا خطرناک انداز سے پھینک دیتی ہے کہ وہ مر بھی سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے لاز ہیں، قانون ہیں پوری دنیا میں کہ اگر کوئی مینٹلی ڈسٹرب ہوتا ہے تو دنیا کے دوسرے ملکوں میں ایسے لوگوں کو اریسٹ کر لیتے ہیں، ان کو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں لے جاتے ہیں۔ خیر، بات کہاں سے کہاں چلی گئی، تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ایسی جب سچویشن آ جائے کہ جان کا خطرہ ہے خود کو یا بچے کو یا اور کوئی بڑی مصیبت ہے تو وہ بتانی چاہیے۔ روز مرہ کے جو چھوٹے موٹے اختلافات ہوں، ایسی چیزیں دوسری جگہوں پر شیئر نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، دیکھتے ہیں ہم سیر کی معتبر روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا حضرت عثمان سے ناراض ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرنے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے پسند نہیں کہ عورت اپنے خاوند کی شکایت کرے۔ خاوند بولتے ہیں ہسبینڈ کو۔ جاؤ اپنے گھر بیٹھو، یعنی جاؤ اور اپنے شوہر کے ساتھ رہو۔ یہ ہے لڑکیوں کی وہ تعلیم جس سے ان کی حیات دنیا و آخرت دونوں درست ہو سکتی ہیں۔ یعنی اس طرح سے صبر اور تحمل کے ساتھ اگر خواتین رہیں گی تو ان کی دنیاوی زندگی بھی سنورے گی اور آخرت کی زندگی بھی سنور جائے گی۔ لیکن آج کل کیا ہوتا ہے، لوگ پہلے ہی سے کہہ دیتے ہیں کہ بیٹے جاؤ، اگر شوہر کی تمہارے ساتھ نہ بنی تو ہمیں بتانا، ہم زندہ ہیں، ہم تمہاری طرف سے آئیں گے لڑنے کے لیے۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے، ایسا کہنا چاہیے کہ جائیں اور اب تمہارا گھر وہی ہے اور اسی کو مینج کرو، ہر حال میں آخری لمٹ تک اس کو مینج کرنے کی کوشش کرو۔ یہ ایڈوائس ہونی چاہیے، اس سے گھر بنے گا۔ اور اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ ذرا سی بھی بات ہوئی ہم زندہ ہیں، یہ غلط بات ہوئی۔ کہنے کو تو بہت میٹھی چیز لگ رہی ہے، لیکن یہ میٹھی چیز نہیں ہے۔ میٹھی چیز نتیجے کے اعتبار سے نہیں ہے۔ اب وہ معمولی سی چیز ہوگی، فوراً شکایت کرے گی، گھر کے والدین نے کہا ہے، ادنا سی بات ہو تو شکایت کرو، کیا ضرورت ہے بلا وجہ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی شکایت کرنے کی۔ کہنے کو یہ معمولی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ان کا جو اثر ہوتا ہے وہ بہت ہی لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے، اسی لیے بہت ہی کیئرفل انسان کو رہنا چاہیے۔ بہت دفعہ جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ لوگ گنڈے لے کر جو ہے پہنچ جاتے ہیں شوہر کے گھر کہ بیٹے ہم زندہ ہیں، گنڈے لے کر ہم آئیں گے تمہیں بچانے کے لیے۔ تو یہی ہو رہا ہے، جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ تو ایک بہت ہی کلوز ریلیشن، بہت ہی گہرا ریلیشن، بہت ہی طاقتور تعلق جو فیملی اور سماج کو مضبوط کرتا ہے، وہ آج کل کے نادانوں کی نادانیوں کی وجہ سے بہت ہی خطرے میں الجھا ہوا رہتا ہے۔ معمولی بات پر ناچاکیاں ہوتی ہیں، دو خاندانوں میں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اور ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں خواتین پھر مطلقہ ہو جاتی ہیں۔ اس پیراگراف کو ہم دوبارہ دیکھتے ہیں۔ عورتیں یاد رکھیں، سیر کی معتبر روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ناراض ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرنے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے پسند نہیں کہ عورت اپنے خاوند کی شکایت کیا کرے، جاؤ اپنے گھر بیٹھو۔ یعنی اب یہ تمہارا گھر نہیں، اب اصل گھر وہ ہے تمہارا،
تو وہیں زیادہ سے زیادہ ریپیئر کرنے کی کوشش کرو، خود مینج کرنے کی کوشش کرو. جب بیونڈ ریپیئر ہو جائے یا اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں انکنٹرولیبل سچویشن ہو جائے، پھر دوسرے لوگوں کو انٹروین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ہے لڑکیوں کی وہ تعلیم جس سے ان کی حیات دنیا و آخرت دونوں درست ہو سکتی ہیں. آج انشاءاللہ ہم یہیں رکیں گے اور پھر اگلے سیشن میں ہم جلدی ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.